نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النار قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء متفق علیہ. یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے ابھی امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی متفق علیہ. راوی ہیں حدیث پاک کے برا صحابی ہیں، یہ پہلی بار نام سن رہے ہوں گے، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خطاب فرمایا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں، قربانی کے دن ہم کو حضور نے خطاب فرمایا. یعنی اب عید قربان کی بات آ رہی ہے. ابھی تک عید الفطر سن رہے تھے نا آپ، تو دو عیدیں ہیں، تو ایک عید قربان بھی ہے نا جو آپ بولتے ہیں. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطاب فرمایا. تو ارشاد فرمایا کہ بے شک کہ پہلی چیز جس سے ہم آج اپنے اس دن کی شروعات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے. پہلے ہم نماز پڑھیں گے. آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. اچھی بات ہے. پھر ہم مصلی سے واپس لوٹیں گے تو قربانی کریں گے. یعنی جب نماز پڑھ کے جائیں گے تو پھر قربانی کریں. اور پوری دنیا میں آج ایسے ہی ہو رہا ہے، پہلے نماز ہو جاتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے نا. تو جس کسی نے ایسے ہی کیا کہ پہلے نماز پڑھی پھر واپس آیا پھر قربانی کی، تو جس کسی نے ایسا کیا اصحاب سنتنا، تو ہماری سنت کو پہنچ گیا ہو. میری سنت ادا کی اس نے. سنت کیا ہے؟ حضور کی راہ پہ چلا ہوا. وہ حضور کی راہ پہ چلا کہ ہمارے حضور ایسے ہی کرتے تھے، ہم ایسے کریں. کہا جس نے ایسا کیا وہ میری سنت کو پہنچ گیا، یعنی میرے راستے کو پہنچ گیا. اور یہی ایک وہ راستہ ہے جو خدا تک جاتا ہے. بھول جاؤ سب چکر بھول جاؤ اور تمام مکر کو دفن کرو. خدا تک جانے کی حضور کے بغیر کوئی راہ ہے ہی نہیں، کوئی راہ نہیں. جو آپ ڈائریکٹ جانے کی سوچ رہے ہو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. اوپر جانے کے لیے ہمیشہ زینہ چاہیے. پہاڑ پر چڑھنے کے لیے زینہ چاہیے یا لفٹ چاہیے. جب بھی ہو ڈائریکٹ نہیں چڑھیں گے. خدا تک پہنچنا تو بہت دور ہے، ذرا پہاڑ پہ چڑھ کے ڈائریکٹ بتا دو تو کیا دنیا کو گمراہ کرو. اچھا پہاڑ پہ کہاں چڑھنے جاؤ گے؟ اپنے چوتھے محلے پہ یا دوسرے محلے پہ ڈائریکٹ بغیر زینے کے چڑھ کے بتا دو تو ذرا بتا دو تو ڈائریکٹ. اور تو یہاں 160 محلے کی بلڈنگ ہے بعض جگہ، تو وہاں کیسے چلے گی؟ ذرا وہاں ڈائریکٹ چڑھ کے بتا دو. امریکہ والوں کو بھی بتا دو تھوڑا سا ڈائریکٹ چڑھ سکتے. ذرا چڑھو تو ڈائریکٹ چڑھنے کی کوئی راہ نہیں. وہ حضور کے واسطے سے ہوگی، حضور کے غلاموں کے واسطے سے ہوگی، صدیقین کے ذریعے ہوگی، شہداء کے ذریعے ہوگی، صالحین کے ذریعے، نبیین کے ذریعے. ڈائریکٹ نہیں. اوپر چڑھنے کی ڈائریکٹ کوئی راہ نہیں. ہاں نیچے آنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. آپ کو 4 پہلے سے اٹھا کے پھینک دیا جائے، کسی سینے کی ضرورت نہیں. 10 پہلے سے اٹھا کے پھینک دیا جائے، ڈائریکٹ آ جاؤ. کسی سینے کی نہ لفٹ کی ضرورت. پہاڑ پر سے ڈھکیل دیا جائے، ڈائریکٹ چلے آؤ گے اسی سینے. نیچے آنے کی جگہ ڈائریکٹ ہے. اس لیے تم امت کو نیچے لے جا رہے ہو، پستی لے، اور وہ لوگوں کی نظر کے سامنے ہے. تم پست کر رہے ہو امت کو ڈائریکٹ کر کے. نہ تمہارا کوئی سیاسی بھرم ہے نہ مذہبی بھرم. نیچے لے جا رہے ہو. نیچے جانے کی جگہ ڈائریکٹ ہے. آدم علیہ السلام جب تشریف لائے عزت کے ساتھ تو کسی سینے کی ضرورت نہیں پڑی، اتار دیا گیا ڈائریکٹ. ابلیس کو تو پھینک ہی دیا گیا، کسی سینے کی ضرورت نہیں. چونکہ وہ پھینکا گیا ہے ابلیس، لہٰذا بدلا بھی وہ اسی لے رہا ہے. اچھا تمہاری وجہ سے میں پھینکا گیا.
تو تم بھی ذرا آسانی سے جنت میں جا کے بتاؤ تو تمہاری وجہ سے پھینکا گیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ایک ہی سجدے ڈائریکٹ آیا. ارے وہ ڈائریکٹ کی بات تم کو کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ تو حضرت کلیم کو کوشش کر رہا ہے کہ کچھ ادھر ادھر کر دے. حضرت کلیم وہ اولو العزم من رسول ہے, جانتے ہو؟ حضرت کلیم کے پاس آیا, ہو کہنے لگا مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. کہا کرو. کہا آپ کوہ طور پہ رب ارنی کہہ رہے تھے میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا, یہ کہہ رہے تھے. کہاں ارب کہہ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا وہ ادھر سے جواب آ رہا تھا لن ترانی کہ میں جلوہ تو کروں گا, میں جلوہ کر دوں گا. میرا کلیم کہہ رہا ہے کہ میں جلوہ کروں گا, لیکن میرا جلوہ دیکھنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے. کلیم کو طاقت نہیں, ان کو طاقت ہے. ذرا ذرا یہ بھوت ان کا دیکھیے, لن ترانی کہہ رہا ہے, کلیم کو طاقت نہیں ہے, ہر کس نہیں دیکھ سکتے. کہا گیا یہ تاکید پلن ہے, لا بھی تاکید کرتا ہے, لن بھی کرتا ہے, لن بہت تاکید کرتا ہے. ہر کس نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہ میں جلوہ نہیں کروں, جلوہ تو کروں گا, میں طاقت نہیں. یہ توحید اور ڈائریکٹ 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 کی بات کرتے ہو. تو سر میں لے جا رہے ہو امت کو. تو کیا کہہ رہا ہے کلیم سے ذرا سن لیجیے. بابا ادھر سے جواب آ رہا تھا کہ میں جلوہ تو کروں گا لیکن تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. ارے وہ حسن لم ازل ایسا ہے, ہمیں تو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں, اس کی بات ہم سن بھی نہیں سکتے. اس لیے صرف پیغمبروں سے بات کرتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, نبیوں سے بات کرتا ہے. طاقت ہی نہیں. کہا جواب آ رہا تھا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو. لیکن اب چونکہ یہ عاشق ہے, یہ عشق ہی ہے جو طور پر بھی دکھائی دے رہا ہے, اور یہ عشق ہی ہے جو بلبلے سدرا دکھا رہے ہیں. معراج میں دکھا عشق ہے, تو تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن عشق بچل گیا, اصرار کیا کہ مولا نہیں مجھے دکھا دے جلوہ. کہا اچھا ٹھیک ہے, میرا جلوہ دیکھنا ہے تو پہاڑ کو دیکھو, میرا جلوہ دیکھنا ہے. ولکن انظر الی الجبل, یہ قصہ نہیں کہہ رہا ہوں, نص پیش کر رہا ہوں, جہاں سے تمہاری نس ڈھیلی ہو جائے گی. جو بہت اچھلتے ہو, بہت توحید کی بات کرتے ہو, بہت راگ لاپتے ہو, نس تمہاری ڈھیلی ہو جائے گی. کیا سمجھو تم توحید کیا ہے؟ جہاں فرشتے سانس نہیں لے پاتے, جن کے باقی سے تم بیان کر رہے ہو. تو حکم ہوا پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ کو. ولکن انظر الی الجبل, لیکن اگر تم میرا جلوہ دیکھنے چاہتے تو پہاڑ کو دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا جلوے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے تو تم دیکھ لو. تو پہاڑ کی طرف جب نگاہ ان کی کرنے کو کہا کہ پہاڑ کو دیکھو, تو پہاڑ واسطہ ہو گیا. کلیم کو پہاڑ کے واسطے کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے, تم کو ڈائریکٹ واہ تم تمہارا ڈائریکٹ. اسی لیے میں کہتا ہوں یہی منہ مسور کی دال, یہی اسی موقع پر یہی وہ پودینہ کی چٹنی ڈائریکٹ یہ دیکھیں گے, وہ بھی خدا کا جلوہ. پہاڑ کو دیکھو. جلوے کو جھیلنے کی ہزار طاقت کے بعد پہاڑ میں بھی طاقت نہیں ہے. کلیم تو پہاڑ کو دیکھو, جیسے حکم ہوا حضرت کلیم پہاڑ کو دیکھنے لگے. بس آئی ایک صفت کی تجلی آئی. کیا کہنا ہے میرے مولا, ایک صفت کی تجلی آئی, ذات کی نہیں, صفت کی. ذات کی تجلی اور ہے, تجلی ذات اور ہے, تجلی صفات اور ہے. ایک صفت کی تجلی جیسے تجلی ہوئی, پہاڑ چورا چورا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ یہ سلامت کھڑے ہیں ملائی کھانے کے لیے. کہاں لے جا رہے ہو امت کو, کہاں لے جا کے گراؤ گے تو مجھے معلوم نہیں, مجھے نہیں معلوم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے کیا طاقت ہے, کلام پاک کہہ رہا ہوں. تمہاری یہی تو دلیل ہے کہ ہم کتاب و سنت سے بات کرتے تو وہاں بھی ہو گئے, یہ ادھر ادھر کی بات کرتے تو سنی ہو گئے. یہی کہتے ہو نا, میں کتاب ہی سے بات کر رہا ہوں. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف. اب کلام پاک آگے کیا, فلما تجلی ربہ, جب اس کے رب نے, ہے وہ سب کا رب, لیکن رب استعمال کیا ہو کی سنی, ہے تو سب کا رب, لیکن جو کلیم کا رب ہے وہ اس کا دوسروں کا تھوڑا ہے, واحد کی سنی. فلما تجلی ربہ جعلہ دکا, تو پہاڑ کو ریزا ریزا چوس چوس کر ڈالا. تجلی نے اس کو پسند کر دیا, جلا ڈالا. عشق کا کام جلا کرنا ہے. تم کیا جانو, عقل کے پرستار ہو کہ کیا کام ہے عشق کا. اب خدا کو اپنی عقل سے پانے کی فکر میں ہے. جعلہ, یہ تو پہاڑ کی حالت ہوئی. اور یہ جو دور سے موسیٰ دیکھ رہے تھے, ان کے اوپر تو آئی ہی نہیں تجلی, وہ تو پہاڑ پہ گئی تھی. دور سے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. یہ ہوش میں بات کر رہے ہیں, ارے کیا پاگل پن کی بات کر رہے ہو, آپ ہوش میں ہو توحید کے بیان میں یا بے ہوش ہو؟ سادی صاحب فرماتے ہیں بڑے مزے سے, کیا بتاؤں میں. اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموس, کہاں سوخ تارا جان شدو آواز نہ آ. عشق و محبت کی بات, جسے محبت کہتے ہیں نا, وہی عشق ہے. جب اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے محبت, عشق کہلاتی ہے, عاشق کہتا ہے. بس
کہہ رہے ہیں اے مرغ سحر، جب مرغ سحر کہیں سادی صاحب تو وہ مرغ مراد ہے جو ہمارے یہاں کیا پالا جاتا ہے، وہ مرغ پالتو مرغ جب مرغ سحر کہیں، اور مرغ چمن کہیں تو بلبل مراد ہوتا ہے. بس تھوڑا سا آپ بھی پڑھ لو، عوام بھی پڑھ لے تو کیا لگے. اگر مرغ چمن کہیں تو بلبل ہے، وہ چمن کا بلبل مرغ ہے، اور یہ پالتو مرغ ہے. تو یہ پالتو مرغ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں سادی صاحب اے مرغ سحر عشق با پروانہ پیاموز کہاں سوخ تارا جانشد آواز میں. اے صبح کو بانگ لگانے والے مرغ تو عشق و محبت کی بات پروانے سے سیکھ لے. پروانہ تجھے سکھائے، اس لیے کہ پروانہ جیتے جی جل جاتا ہے، کوئی آواز نہیں. عشق کا کام ہی جلانا ہے. عشق آگ ہے، جس کا نام عشق ہے وہ آگ ہے، اور ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے. بھائی عشق آگ ہے، آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے اسلام دو کہ عقل اور عشق کے درمیان ہے. تم عقل سے کی بات کر رہے ہو، صرف کبھی نہیں پہنچو. جیسے اسلام علیہ السلام بین الافراط والتفریط، الاسلام بین الجبر والقدر، تو اسی طرح سے الاسلام بین العقل والمحبہ، الاسلام بین العقل والعشق، اس کے درمیان میں یہ درمیانی بس ہے، دو کے درمیان. تو کہا دیکھا پروانہ جل گیا، کوئی سانس نہیں. اور تو چیختا دنیا بھر ہے، جان تو دیتا نہیں. مرغ چیختا بہت ہے، وہ بھی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے صبح سویرے. مرغ ایسے نہیں چیختا، وہ بھی محبت کا دعویٰ. کہا دعویٰ محبت تو بہت ہے، جان بھی کبھی دی تو نے نہیں دیا. کیا مثال دیا. یہ مرغ سحر بنے ہوئے ہیں، مرغ سحر بنے ہوئے ہیں. سن لو ان کی آواز. پوری دنیا لٹو ہی جا رہی ہے، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا. ٹھیک آگے جو کہتے ہیں وہ اور سن لیجیے، تھوڑا سا اور کہتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنا. یہ اس کی پانے کے جو دعوے دار ہیں کہ ہم اس ایک کو پا گئے. آپ بے خبر لوگ ہیں، بے خبری میں بات کر رہے ہیں. آپ کیوں بے خبری کی بات کریں؟ اس لیے آنا کی خبر شد خبر باز نہیں. جس کو اس کی خبر ہو گئی وہ چپ ہے بالکل. عمر کی طرح چیخ پکانے کے پروانے کی طرح سے جل رہا ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے آلات، جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. چلو وہ واقعہ پورا کر دیں، نہیں تو پھر ہو جائے. اسی لیے میں نے سوچا تھوڑا آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں لے جاؤں گا. بہت کافی زیادتی ہو رہی ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے دیکھ. تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا، شیطان ہی بتا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب افاقہ ہوا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ مولا تو الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. فلما افاقہ آگے سے بیان ہے. تو اس شیطان نے کیا کہا حضرت کریم سے کہ آپ تو رب ارنی کہہ رہے تھے کہ خدا بندہ اپنا جلوہ دکھا. اور ادھر سے جواب جب ترانی آ رہا تھا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہے تو پہاڑ کو دیکھو. تو آپ جلدی سے پہاڑ کو دیکھنے لگے. اب یہاں سے دیکھو، اب یہاں سے یہ رات کس طرح شیطان مارتا. اب حضرت کریم سے کہہ رہا جیسے آپ کو حکم ہوا کہ پہاڑ کو دیکھو، اب فوراً پہاڑ کو دیکھنے لگے. میں تو ہوتا تو کہتا ہے میرے مولا میں تیرا دیکھنے والا ہوں، پہاڑ کیا دیکھوں. کتنی اچھی بات بظاہر کر رہا ہے وہ شیطان. بس ایسی ایسی میٹھی باتیں یہ کرتے ہیں. بات کتنی اچھی کر رہا ہے بتائیے، بڑی زہر میں لپٹی ہوئی یہ بات کر رہا ہے شیطان. ہاں یاد تھے کہ پہاڑ کی طرف دیکھیں. میں تو ہوتا تو میں کہہ دیتا میں تیرا دیکھنے والا ہوں، پہاڑ کیا دیکھوں. دیکھا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ تجھ کو دیکھو، پہاڑ کیا دیکھوں. یہی تو ہے آپ کا کہنا. آپ کے پاس اس کا جو جواب ہے سوچ لو کہ کیوں انڈائریکٹ کیا گیا کریم کو. ڈائریکٹ مانگ رہے تھے، انڈائریکٹ کیا گیا. انڈائریکٹ بھی نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گئے. تم ہوش میں ہو، بات ہی کر رہے ہو. کلیم انڈائریکٹ دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے، تم ڈائریکٹ دیکھ کے ہوش میں ہو، بے ہوشی کی بات کر رہے ہو، بے پر کی بات کر رہے ہو، گلہوسی کی بات کر رہے ہو. تم خدا ہو جس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، جس کے حسن کی کوئی حد نہیں. تم اتنا سستا سمجھ بیٹھے ہو ذات ہاتھ کو. بہت سستا کر دیا تم نے. اب عام آدمی کے سامنے اگر یہ بات ہو تو بولے یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ خدا کے دیکھنے والا پہاڑ کا ہے تو دیکھیں وہ ایسی مانتے ہیں، یہ ڈائریکٹ دیکھ لینا. لیکن وہ کلیم ہیں، اللہ سے کلام، وہ نبی ہیں، ان کو قدرت جواب دلواتی ہے. وہ کلیم ہے کی طرح تم کلام کرو اس سے. جب وہ حضرت کلیم سے یہ بات کہی تو حضرت کلیم نے پھر جواب دیا کہ اے بدبخت، اے شیطان، تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں. تو سمجھتا کہ میں پہاڑ کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا پھر کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ اب وہی تو بتانے چلا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ دیکھ رہا تھا. میں پہاڑ نہیں دیکھ رہا تھا. یہ کلیم ہی جواب دے سکتے ہیں، دوسرا نہیں دے پائے گا. اب میں تو پہاڑ کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اب پھر کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا میں خدا کے حکم کو دیکھ رہا تھا. اس کا حکم ہے یہ، اس کو دیکھ رہا. یہی حکم اگر نظر آتا تو شیطان سجدہ حضرت آدم کو کر ہی لیتا. حکم نہیں نظر آیا، صرف آدم نظر آیا، حکم نہیں نظر آیا. یہ کلیم ہی جواب. کہا جہاں اس کا حکم ہوگا ادھر منہ کروں گا. اس نے کہا پہاڑ کو، اس کا حکم دیکھ رہا تھا. لوگوں کو ورگلا رہے ہو، راستے سے ہٹا رہے ہو.
کیا حالت کر دی ہے؟ کوئی سیاسی وزن ہے تمہارا دنیا میں؟ تمام 57 مسلم ممالک کو کہہ رہا ہوں، کوئی سیاسی وزن ہے آپ کا؟ نو. کوئی دینی وقار ہے آپ کا دنیا میں؟ نو. سب کو توحید اور بے وقار ہونا ممکن ہی نہیں. وانتم الاولون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. بس گریبان میں جھانک کے کوئی اپنا دیکھ. چلو تھوڑا سا بتا دیا، آ جاتے پھر آگے تھوڑا پڑھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جس نے ایسا کیا کہ پہلے نماز پڑھی، پھر گھر آیا، پھر قربانی کی، تو میرے راستے کو پا لیا، میری سنت کو پا لیا، یعنی میرے راستے آیا ہے. خدایا اپنے محبوب کا راستہ عطا کر، پوری امت کو عطا کر، اور ان گمراہوں کے راستے سے سب کو بچایا. پوری دنیا کا ستیہ ناش کر ڈالا انہوں نے، ستیہ ناش کر ڈالا. ہاں میرے راستے پہ پہنچ گیا، اور حضور ہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ سے سیدھے راستے ہی پہ ملتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جب بھی ملے گا تو آپ کو سیدھے راستے پہ ملے گا. الحمدللہ، خدا کرے امت پہنچ جائے. چلو صاحب وہ میری سنت کو پہنچ گیا. آگے سن لیجیے. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ من ذبح قبل الصلاۃ فإنما يذبح لنفسه. لیکن اگر کسی نے قربانی نماز سے پہلے کر دی، تو ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، عید قربان کی، اور اس نے پہلے کر دی، تو کہو قربانی ہوئی ہی نہیں. قربانی جب ہوگی جب حضور کے راستے سے کرے، بعد نماز ہوگی. پھر وہ ہوا کیا تو کیا اس نے پہلے کر دی، پھر وہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں حضور کیا ہوا وہ، ہم اپنی طرف سے کیا کہیں؟ کچھ نہیں کہتے، ہمیں اپنی طرف سے کہنے کا کوئی حق نہیں. فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے کر دیا قربانی، فإنما يذبح له، تو اس نے اس بکرے کو یا اس جانور کو اپنے لیے ذبح کیا. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، لیکن جس نے ذبح کیا نماز کے بعد، اس کی قربانی ہو گئی. پہلے کر دیا تو قربانی ہوئی نہیں. ارے حضور سے پہلے کوئی کام کرے تو وہ کام ہی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا. حضور سے پہلے کوئی بات کرے تو وہ بات ہی نہیں ہوتی. کوئی نہیں بول سکتا. سورہ حجرات اٹھا کے دیکھو، ان سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتا، ان سے پہلے کوئی کام نہیں کر. تم برابری کی بات کرو، بہت اچھل رہے ہو، کھائے پیے کے زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا، ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ وہ قربانی نہیں ہوئی، اس نے اپنے لیے اس کو ذبح کیا، جس نے پہلے ذبح کر لیا. پھر کیا کرے؟ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ. میں آگے بڑھ گیا، تھوڑا دوسری حدیث پر آ گیا ہوں. فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخری. ہاں یہ اس میں بھی ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. وہ قربانی ہوئی نہیں، اس نے اپنے لیے کیا. ومن ذبح قبل ان نصبیہ، یہ اس میں پہلے میں آیا، ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے جس نے ذبح کیا، فإنما هو شاة لحم، تو وہ بکری کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے. بکری کا گوشت ہے، کھا سکتے ہو آپ اسے، بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی. قربانی جب ہوگی جب حضور کے طریقے سے کرو. اجلہ لأہلہ، اس نے جلدی کی اپنے اہل و عیال کے لیے کہ پہلے سے ان کو گوشت مل جائے، تو وہ گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی. دیکھو قربانی جب ہوگی جب عید کی نماز کے بعد. حضور فرماتے جب ہم نماز پڑھ لیں تب. بات سمجھ، لیس من النسک فی شیء، اس میں قربانی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، وہ قربانی بالکل نہیں ہوئی. قربانی تو کیا، قربانی کو اس میں شائبہ بھی نہیں ہے، وہ گوشت ہے. ان سے پہلے اگر ہو جائے. تھوڑی سی اور اصلاح کر دوں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ بکری عید، بقرہ عید، بقر عید، یہ سب الفاظ ہیں. نہ یہ بقرہ عید ہے، نہ بکری عید ہے، نہ بقری عید. پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ابھی تک صرف یہ کسی لفظ تک نہیں پہنچے. نہیں ہے یہ، نہ یہ بقرہ عید ہے، بکرا دے کے بکری عید، اور بکری کو دے کے بکری عید ہو گئی، بکرا دے کے بکری عید ہو گئی، اور گائے کو دے کے بکری عید ہو گئی. کیا وجہ تسمیہ آپ بتا. ہاں یہ کچھ نہیں ہے یہ. تو آپ پوچھیں کہ پھر کیا؟ ہم کو کہیں گے کیا ہے؟ ہم حضوری سے کیوں نہیں پوچھیں کہ یہ کیا ہے؟ ہم تو حضوری سے پوچھتے ہیں. تو پوچھو جسے تم کو پوچھنا ہے، ابن تیمیہ سے پوچھو، ابن قیم سے پوچھو، اور جو تمہارے ابن عبد الوہاب سے پوچھو، محمد ابن عبد الوہاب جسے پوچھنا ہے آپ پوچھو جہاں سے.
ہم تو حضور سے پوچھیں گے حضور پھر کیا ہے یہ؟ ہمارے لیے تو حضور ہے ایک، چلا تو بیان کرنے کے لیے، لیکن ٹھیک سے کل کو بھی بیان نہیں کر پایا آزاد میدان میں. اللہ کو منظور ہے کسی وقت کریں گے اس پر بیان، چلے گا انشاءاللہ. تو پھر کیا ہے یہ؟ نہ بقر عید ہے یہ، نہ بقرہ عید ہے، نہ پھر ہے کیا؟ حضور سے پوچھ لے، کیونکہ صحابہ سب بات حضور سے پوچھتے تھے. تو دین انہی سے ہے، اصل دین تو حضور ہے. تو چلے اصل دین کے پاس. اصل دین کون ہے؟ حضور ہے. حضور سے پوچھے کیا ہے یہ؟ صحابہ بھی پوچھتے تھے، خود صحابہ نے بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ. پہلے لفظ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کے یہاں یا بھی بنا ہے، یہاں بھی الرجی ہے، ان کو کیا کرو گے؟ یا سے بھی. صحابہ برابر تھے، صحابہ برابر کہتے تھے یا رسول اللہ، صحابہ یا رسول اللہ. اسی طرح سے جب کوئی بات نہیں جانتے تھے حضور پوچھتے تھے بتاؤ یہ کیا ہے، تو صحابہ جانتے کیا؟ اللہ و رسول والا، اللہ جانے والا. یہاں بھی کوئی الرجی کہتے صرف اللہ والا. کہاں تک جاؤ گے آپ؟ اٹھا کے پورا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو ہر جگہ اللہ و رسول عالم. اللہ عالم تو پوری دنیا کہتی ہے کہ اللہ جانتا ہے، پرماتما جانتا ہے، گاڈ جانتا ہے، یہ تو پوری دنیا کہتی ہے. ارے حد یہ ہے مشرکین بھی اتنا جانتے ہیں کہ وہ نراکار جانتا ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے، نراکار ہے. نرادھار کہتا ہے. ارے کمال ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، ایسے چیخنا چلانا آ گیا آپ کو. وہ بھی کہتے ہیں بن پاک چلے سنائے بن کھانا بن کرم کرے بدھنانا. خدا کے پاؤں نہیں ہے، جسم نہیں ہے، مجسمہ نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے. یہ پاؤں نہیں ہے لیکن اس کے جلوے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، چلتا ہے. وہ کام نہیں ہے لیکن سنتا ہے، اور ہاتھ نہیں ہے طرح طرح کے کام کرتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. چل تو اتنا تو سب کہتے ہیں بابا کہ اللہ عالم. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے؟ آپ نے مسلمان ہو کے کیا جانا؟ وہ بتاؤ آپ کی انفرادیت کیا ہوئی؟ تو ہم کہیں گے ہماری انفرادیت یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کے یہ جانا کہ اللہ تو سب جانتا ہی ہے، سارا علم تو اسی کے پاس ہے. کیا کہیں علم کو؟ اس کے کوئی ٹھکانا ہے اس کے علم کو؟ تمام مخلوق کا علم جیسے پرندہ ایک چونچ میں پانی لے لیتا وہ سب ایسا ہے، سب علم تو اس کے پاس ہے. کون ہے جو کہتا ہے اس کے؟ اتنا تو سبھی کہتے ہیں. ہم مسلمان ہو کے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن ایک ایسا اس نے بنایا ہے، ایک اس نے ایسا بھی بنایا ہے کہ اس کے بتانے سے وہ بھی جانتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ و رسول عالم. اور بخاری مسلم ملی کس کے؟ اس کے بیان سے تو ملی ہے جس پر تم ناز کرتے ہو. اسی کا بیان تو ہے بخاری مسلم، تمہارے باپ کی چیز ہے، اسی کا بیان، اسی ایک کا بیان ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا مشرق کی طرف بھاگ کے بتانا، اور جھنڈے کے نیچے جواؤ، ہم کے نیچے مت آنا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، بہت مزے سے کہا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچتی ہو، اللہ ذکر حق نہیں کنجی سقط کی ہے. سقط جاننا انہیں سے لگا رہے ہو جنہوں نے کلمہ تم کو پڑھایا. چلو صاحب بات پھیل جائے گی، لمبی ہو جائے گی، میں سمیٹنے کی فکر کر رہا ہوں. تو صحابہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لہٰذہ الادائی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جمع ہے ادائی. یہ جو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں اضحیٰ کی جمع ہے، دہایا بھی جمع ہے. تین چیزیں ہیں، تینوں جمع ہیں. تو سوال صحابہ کا تھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب حضور کا جواب سنیے. ما لہٰذہ الادائی قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم. وہ سب نبیوں کے بھی باپ ہیں، ہمارے آپ کی بھی باپ ہے. سب مبارک کو ابراہیم جیسا باپ ملا ہے. سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. جب ابراہیم کی سنت کہہ دیا تو کیا صرف انہوں نے بکریاں ذبح کی؟ صرف انہوں نے اونٹ ذبح کیا؟ صرف انہوں نے گائے ذبح کیا؟ بیٹے کو نہیں ذبح کیا؟ خود آگ میں نہیں گئے؟ خود اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی زرع میں نہیں ڈالا؟ پوری زندگی ان کی قربانی سے تو تعبیر ہے. تو یہ صرف قربانی نہیں، قربانیاں ہیں جو آج تک لفظ تک نہیں پہنچا، خدا جانے عمل تک کب پہنچے گا. صرف لفظ نہیں ٹھیک کر پائے. قربانیاں ہیں. عید الاضحیٰ کے معنی ہے قربانیوں کی عید. قربانی بھی نہیں ہے، قربانیوں کی. بس لفظ پہلے ٹھیک کر لو، پھر معنی بعد میں سمجھانا. بہت بقرات بنے ہو، بڑے متعلم بنے ہو، بڑے علامت الدہر بنے ہو، کوئی مفسر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. آپ کچھ نہیں تو چلو مفسر ہی ہو جائے، کوئی محدث ہو گیا، کوئی عبقری ہو گیا، کوئی علامت الدہر ہو گیا. پہلے میں نے دیکھا جو کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، صرف ملا کی ڈگری، ملا کی بڑے بڑے جو علم کے پہاڑ تھے ان کو صرف ملا کہا جاتا تھا. جیسے ملا جامی، ملا جلال، ملا جیون، یہ سب جن کا نام لے رہے ہیں پہاڑ ہیں صاحب علم، وہ سب ملا ہی رہ گئے. یہ علامہ ہو گئے. ذرا منہ دیکھو ان کا، ذرا سارا کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہیں، نقاب اوڑھے ہوئے. ارے پہلے
نام ٹھیک کر لو قربانیوں کا، پھر قربانی کا عمل صحیح کرنا. اللہ سب کو صحیح عمل کی، صحیح نام تک پہنچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.